الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما وقال الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فطرتی مذہب اسلام عطا فرمایا۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب سے منفرد ایک چیز اہل اسلام کو عطا فرمائی۔ وہ چیز حلال طریقے سے اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو تسکین پہنچانا، راحت پہنچانا، اس کے مختلف اللہ تعالیٰ نے ذرائع پیش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی خواہشات پورے کرنے میں طبی فطرت رکھی، لیکن وہ خواہشات پورے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چند حدود بھی بیان فرمائی کہ اپنے نفس اپنی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کہیں تم اللہ کی حد کراس نہ کر جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کام نہ کر بیٹھو کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حد سے نہیں بڑھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتی اعتبار سے، طبی اعتبار سے تسکین لینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع بنائے۔ ہر ذریعے کے اندر اللہ نے ایک حد بیان فرمائی۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے فطرتی اعتبار سے طبیعت کے اندر طلب رکھ دی، بھوک رکھ دی، کھانے پینے کی اللہ نے فطرت رکھ دی۔ اب کھانا پینا اللہ نے انسان کی تسکین کے لیے بنایا کہ انسان کھائے گا، پیے گا، راحت حاصل کرے گا، زندگی کے اندر سکون حاصل کرے گا، اپنی صحت کا انتظام کر سکے گا۔ لیکن اس تسکین کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ یہ تمہارے کھانے پینے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے، جن چیزوں پر اللہ نے تمہارے لیے حد مقرر کر دی ہے، یہ چیزیں تم نہیں کھا سکتے۔ اگرچہ تمہاری طبیعت کو اس سے سکون آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ یہ وقتی سکون ہے، اس سکون کے بعد تمہارے لیے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہماری طبیعت کے سکون کے لیے، کچھ چیزیں ہماری فطرت کی راحت کے لیے، کچھ چیزیں ہماری طلب میں اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائی، اور انہی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے جو حد لگائی، ایک دائرہ لگا دیا۔ اس دائرے کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ بیماریوں سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ مصیبتوں سے بچا رہے، میرے بندے پر پریشانیاں نہ آئیں۔ مثال کے طور پہ اب گوشت کھانے سے انسان کی طبیعت کو سکون ملتا ہے، انسان کی طبیعت کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب گوشت تو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے، لیکن وہی جانور جس کو ہم ذبح کر کے حلال طریقے سے گوشت کھاتے ہیں،
وہی جانور وہی گوشت ہے، لیکن اگر وہ مردار ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اس کا گوشت ہم کھا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں میرے بندے کی طبیعت کو اس سے نقصان ہوگا، میرے بندے کی فطرت کو اس کے اندر نقصان ہے، اس لیے میرا بندہ گوشت تو کھا لیکن حلال طریقے سے حلال جانور کا کھا۔ اللہ تعالیٰ نے تسکین حاصل کرنے کے لیے خوراک ذریعہ دی نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسکین کے لیے ایک تعلق، ایک رشتہ انسان کو عطا فرمایا، اور بھی کئی تعلق اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے بنائے۔ ماں باپ کا رشتہ اولاد کے لیے تسکین، سکون اور راحت کا باعث ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں تسکین، سکون اور راحت کا باعث ہے۔ جو راحت انسان ماں باپ سے حاصل کرتا ہے وہ بیوی سے نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ محبت اور شفقت جو ماں باپ کے سائے کے تلے انسان کو سکون ملتا ہے، وہ سکون انسان کو بیوی کی شفقت کے نیچے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد لگا دی، ایک سکون تم اپنی گھر والی سے حاصل کرو گے، ایک تسکین اپنے دل کو تم ماں باپ کی خدمت کر کے حاصل کرو گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کا صلہ تمہیں 30، 40، 50 سال بعد مل جانا ہے۔ آج ماں باپ کو سکون دو گے، کل کو تمہارے لیے سکون ہے۔ آج تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کل کو تمہیں تمہارے ماں باپ کا بدلہ ملے گا، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کے ذرائع بنائے، انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ انسان کا میاں بیوی کا آپس میں سکون حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ میاں بیوی آپس میں سکون حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میری نشانیوں میں سے ہے صفا مروہ، بیت اللہ میری نشانیوں میں سے ہے، قرآن میری نشانیوں میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں شامل فرمایا ہے۔ اصل راحت میاں بیوی کے تعلق میں ہے، ازدواجی حیثیت میں ہے، خاوند اور بیوی کے، شوہر کے آپس میں تعلقات میں اصل راحت اور سکون ہے۔ جو غلط طریقے سے راحت اور سکون حاصل کرتے ہیں وہ بیماریوں کی زد میں آتے ہیں، ان کو بیماریاں اور مصیبتیں گھیر لیتی ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ فرما رہے ہیں ازواجا لتسکنوا الیہا، میں نے تمہارے جوڑے کے اندر سکون رکھا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں پیدا ہی جڑا جڑا کیا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سکون تمہاری گھر والی میں رکھتا ہے، تم اگر کسی اور طریقے سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تمہارے لیے بیماریاں بھی ہیں، تمہارے لیے مصیبتیں بھی ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی بات ارشاد فرما دی کہ اللہ کی نشانی ہے میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق اور ملاپ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھو نا، میں نے مثال عرض کی، اللہ کی نشانی آپ کے معجزے، اللہ کی نشانی اللہ کا قرآن، اللہ کی نشانی اللہ کے فرشتے، اللہ کی نشانی آسمان زمین، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ اتنی اللہ نے نعمتیں بنائی، انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے آپس میں ملاقات کو اپنی نشانی فرمایا۔ اصل چیز کی طرف آنا چاہیے، غلط تعلقات، برائی، بدفعلی کی طرف جا کر راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ ذلت ہے، ان کاموں میں رسوائی ہے، ان کاموں میں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایڈز بیماری کے اندر ہلاک ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ غلط طریقے سے بدفعلی کرتے، غلط طریقے سے غلط کام کرتے، برائی بدکاری کرتے،
ان کو بیماریوں نے گھیر لیا۔ اللہ تعالی نے سور خنزیر حرام قرار دیا، لیکن چند غیر مسلموں نے اس کو استعمال کیا، اس کا گوشت کھایا پیا، بلکہ ان کے ریوڑ بنائے، ان کے جنگلات بنا لیے، ان کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کا امر ماننا پڑا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کرونا وائرس سب سے پہلے چین میں پھیلا۔ کیوں؟ چین والے لوگ خنزیر اور سور کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، ان کو بیماریوں نے گھیر لیا۔ مذہب اسلام فطرت کے مطابق ہے، ہر انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن اس سے فائدہ مسلمان اٹھاتے ہیں، حلال چیزوں کو کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ انسان تصورات کی دنیا میں جائے، گندگی کے ڈھیر میں جاتے ہو، گندگی کے ڈھیر میں۔ اللہ تعالی نے اتنی تمہارے لیے پرسکون راحت بھری جگہ بنائی۔ یہ اصل تعلق۔ اب اللہ تعالی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، اللہ تعالی پھر بھی اس کو تنبیہ فرماتے ہیں، میرا بندہ سمجھ جا، تمہیں مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی ایک بندے نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ غم ہے، مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خوف ہے، مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ میری امت قوم لوط والے حرکت بدفعلی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ کتنا گھٹیا گناہ ہے۔ اللہ تعالی نے جتنی بھی قوموں پر عذاب بھیجے، نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود، قوم شعیب، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اہل مدین، کتنی قوموں پر اللہ نے عذاب بھیجے۔ واحد لوط علیہ السلام کی قوم ہے جس پر اللہ تعالی نے کئی عذاب اکٹھے دے دیے، پتھروں کی بارش کی، طوفان کا عذاب آیا، اللہ تعالی نے ہوا کے ذریعے ان کے مکانات آسمانوں کے قریب تک اٹھا لیے، اتنے بلند کر کے اللہ تعالی نے فرشتوں کو فرمایا ان کے گھروں کو پٹخ دو زمین پر۔ اتنا گندا گناہ کرتے ہیں یہ، اللہ نے ان کو مہلت بھی دی لیکن یہ باز نہ آئے۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک، یہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے آپ کے پاس کچھ مہمان آئے ہیں، ہمیں ان مہمانوں کو ملنے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے ان کو جواب دیا خدا کا خوف کرو، کیوں ان نوجوانوں کے پیچھے پڑتے ہو؟ میرے مہمان ہیں، کیوں مجھے رسوا کرتے ہو؟ وہ مہمان اللہ تعالی نے رحمت کے فرشتے بھیجے تھے، وہ مہمان اللہ نے فرشتے بھیجے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں وہ فرشتے آئے اور پوری قوم لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیتی ہے، ان کے گھر کی دیواریں پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمیں ان نوجوانوں کو پکڑنا ہے۔ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے جواب دیا قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تمہارے لیے یہ پاکیزگی ہے، تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ قوم کی بیٹیاں حاصل کرو، ان کے ساتھ رشتے کرو، ان کے ساتھ شادیاں کرو، صحیح تعلقات قائم کرو، وہ اپنی خواہش پوری کرو، کیوں بدفعلی اور بدکاری کی طرف منہ مارتے ہو؟ لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، لوط علیہ السلام نے ان کو مشورے بھی دیا ہؤلاء بناتی، تمہارے پاس یہ سب کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہاں رشتے کرو، وہاں تعلق جوڑو،
حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر کے تسکین حاصل کرو، سکون حاصل کرو جو تمہاری فطرت کے مطابق ہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، لوط علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ بھائی، کیوں اپنے آپ کو غم میں اور دھوکے میں ڈالتے ہو؟ لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو مجبور کر دیا۔ اب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اے لوط آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل آئیں گے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ نے نکلنا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی گھر والی شاید پیچھے مڑ کے دیکھ لے، اگر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا مصیبت اس پہ آ جائے گی۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، آپ رات کے اندھیرے میں نکلیں گے صبح سے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کا فیصلہ کیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اے اللہ اس قوم کے اندر تو تیرا پیغمبر ہے، اس قوم پر عذاب کیوں بھیجتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم آپ پریشان نہ ہو، ہم اپنے پیغمبر کو نکال لیں گے، ہم اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال کر اس پر عذاب بھیجیں گے۔ اللہ نے جب لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا، ان کے گھر والوں کے ساتھ جب نکال لیا، پھر عذاب آیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا، اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہمارا حکم آ گیا، وہ جو کہتے تھے نا لوط علیہ السلام کو بار بار فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا، یہ کہتے ہیں بھئی عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ آپ جو کہتے ہو عذاب آ رہا کیوں نہیں آ رہا؟ پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہمارا امر جب امر ہوتا ہے پھر آ کے رہتا ہے، پھر تمہیں انتظار کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی نے عذاب کیسے بھیجا؟ جعلنا عالیہا سافلہا، ان کے مکان کے بھی اوپر کبھی پٹک کر نیچے، اللہ تعالی نے اتنا سخت عذاب بھیجا صرف ان کی بدکاری اور بدفعلی کی وجہ سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پتھروں کی پھر بارش کی ان کے اوپر۔ یہ بدفعلی کرتے تھے، یہ بدکاری پھیلاتے تھے، یہ بجائے عورت کے مردوں کو ملتے تھے۔ اس طرح کے قوانین آج ہمارے ملک کے اندر پاس ہو رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر اس طرح کیا گیا اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، یاد رکھو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو نکال کر عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو نکال کر تمہارے عبرت کا نشان بنائے گا تمہیں۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں جو لوگ اس طرح کے قوانین کو پاس کروانے کی کوشش میں ہیں۔ نوید قمر نامی شخص نے یہ بل پیش کیا اور شیریں مزاری نامی عورت نے اس کی حمایت میں سب سے پہلے اعلان کیا، اپنی پارٹی کی طرف سے اس کا اعلان کر دیا۔ اس طرح کے بل پاس کروا کر پاکستان کا تشخص خراب کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ان اکابرین کی روحوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان لاکھوں مسلمانوں کی روحوں کو تکلیف دی جا رہی ہے جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنی قربانیاں دی۔ 30 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی قربانیاں لگی، ٹرینوں کے اندر لاشوں کی لاشیں بھر کے آئیں، اتنا ظلم و ستم، عورتوں کی عزتوں کو نشانہ بنایا گیا، اتنا ظلم و ستم اسلام کے لیے انہوں نے برداشت کیا، اور آج اسلام کے خلاف قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر شرعی عدالت کے ہوتے ہوئے یہ جاہل نئے نئے قانون لا رہے ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا اعلان موجود ہے،
واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اگر کوئی تم میں سے مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے فآذوہما، ان دونوں کو تم سزا دو، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، جب تک اس گناہ سے پیچھے نہ ہٹ جائے، اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہے۔ توبہ کر لے، ان اللہ کان توابا الرحیما، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے۔ اس طرح کے قوانین پاس کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ غیر مسلم باطل کو پتہ ہے کہ مسلمان کو جب بیمار پڑے گی اللہ کی ناراضگی سے پڑے گی، یہ بات ان کے علم میں ہے۔ آپ حضرات نے اپنے پڑوس میں دیکھا ہے کون سے وسائل اور کون سے ایٹم بم اور ٹیکنالوجی تھی افغانستان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک اللہ اکبر کی صدا نے ان کو فتح دی ہے، جس سے انگریز کو، باطل کو، غیر مسلم کو یہ بات سمجھ آ گئی، جب تک ان کے اوپر ان کے اللہ کی مدد موجود ہے اس وقت تک ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ، جب یہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، شرعی قوانین کی پابندی کرتے ہیں، غیر شرعی قوانین کا ختم کرتے ہیں، غیر شرعی قوانین کو پاس ہونے سے جان چھڑواتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین ہم نے اپنے ملک میں نہیں پاس ہونے دینے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ الا تنصروا، یہ اپنے دین کی، اسلام کی، اسلامی ریاست کی مدد کرتے ہیں، فقد نصرہ اللہ، پھر اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ شریعت کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے باطل بھاگتا ہے، یورپ بھاگتا ہے، غیر مسلم پھر بھاگتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی مدد آ گئی، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر کفر ٹکتا نہیں ہے۔ یہ باطل کو معلوم ہے لیکن ان انجان مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ الا تنصروہ، تم شرعی قوانین کی پابندی کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیوں اس طرح کے الٹے پلٹے قوانین لاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حیا کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر جو آپس میں شرم و حیا کے تعلقات ہیں اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اندر ہمیشہ صاف ستھرا ماحول عطا فرمائے، ناپاکی اور یہ گندے قوانین سے، بدکاری، بدفعلی، زناکاری سے ہماری نوجوان نسل، مستقبل میں ہماری نسل کی، ہماری نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔